یہ کہانی آج سے 20,000 سال پہلے کی کہانی ہے، جب ایک قبائلی ٹولہ اپنے شکار پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیونکہ سردی آنے والی تھی، اس لیے ان کو اپنے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرنا تھا۔ ان کا سردار داؤ ان کو شکار پر حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اپنے آپ پر حملہ ہوتے دیکھ کر جانور بھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور جانوروں کو حملہ آور دیکھ کر داؤ اپنا نیزہ ان کی طرف پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر جانور اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور ایک کھائی میں گرنے لگتے ہیں۔ جانوروں کو کھائی میں گرتے دیکھ کر جانوروں کا لیڈر قبیلے کے لیڈر پر حملہ کر دیتا ہے، اور وہ داؤ کے بیٹے کیڑا کو مارنے آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، وہ جانور اسے ٹکر مار دیتا ہے۔ اسے زخمی کر کے وہ جانور اپنے سینگوں پر اٹھا دیتا ہے اور کھائی کی طرف جانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سردار جانور کو اپنا نیزہ دے مارتا ہے، جو کہ جانور کو لگتا ہے، اور کیڑا اس کے سینگ کے اوپر سے اچھل کر کھائی کی طرف گرنے لگتا ہے۔ اب فلم فلیش بیک میں چلی جاتی ہے، جس میں داؤ ایک ٹولے کو اپنے شکاری گروہ میں شامل کرنے کے لیے ان کا امتحان لیتا ہے، جس کے لیے وہ ان کو کچھ اوزار بنا کر دکھا دیتا ہے۔ ان میں سے 2 لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے، جس میں سے ایک داؤ کا بیٹا کیڑا بھی شامل ہوتا ہے۔ وہاں ان دونوں کو خوب مارا جاتا ہے اور ان کی طاقت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ دونوں امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ داؤ کو اپنے بیٹے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے، مگر رات کو کیڑا کی ماں کہتی ہے کہ ان کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ داؤ کا خیال ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ کیڑا سب کچھ سیکھ جائے گا۔ اگلے دن صبح وہ شکار پر نکلتا ہے۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد انہیں ایک برج نما عمارت دکھائی دیتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ تب انہیں دوسری طرف سے ایک اور قبیلے کا گروہ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قبیلے والے داؤ کے دوست ہوتے ہیں، اور وہ بھی انہی کی طرح شکار پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں قبیلے مل کر شکار پر نکلتے ہیں اور کھانے کے لیے ایک سور کے شکار کا ارادہ کرتے ہیں۔ داؤ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ سور کا شکار کرے، لیکن وہ گھبرا جاتا ہے اور سور کا شکار نہیں کر پاتا کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، جس پر داؤ آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ ہی زندہ رہتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی اس سور کو مار دیتا ہے۔ رات کو جب سب لوگ وہ شکار کھا رہے ہوتے ہیں تو داؤ کو جنگل سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ سب لوگوں کو اکٹھا رہنے کا کہتا ہے۔ سب لوگوں کو بھی وہاں جانور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ سب لوگ ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی حرکت نہ پا کر وہ پھر ریلیکس ہو کر سو جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک شیر ان میں سے ایک لڑکی کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر داؤ گھبرا جاتا ہے۔ اگلی صبح سب لوگ اس لڑکی کو مرا سمجھ کر اس کی یادگار بنا کر چلے جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ داؤ اپنے بیٹے کے ہاتھ پر ایک نقشہ بناتا ہے تاکہ وہ مشکل حالات میں بھی گھر واپس جا سکے۔ اسی دوران داؤ کو پھر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کی نظر بھیڑیوں کے ایک جھنڈ پر پڑتی ہے۔ اسی دوران داؤ اپنے بیٹے کیڑا کو ایک اچھی بات بتاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ سامنے والا بھیڑیا ان سب کا سردار ہے۔ اس کا نام الفا ہے۔ اس کی جان ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، کیونکہ اگر اس کے گروپ کو اس کی کام چوری کا پتہ چلتا ہے اور کوئی اس سے مقابلہ کرنے پر تیار ہو جائے تو کوئی بھی اسے مار سکتا ہے۔ الفا کی اصلی پہچان اس کی بہادری اور طاقت ہوتی ہے۔ اسی کی بنا پر وہ اپنے جھنڈ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگلی صبح ان کو کچھ جانوروں کے نشان دکھائی دیتے ہیں، جس کا پیچھا کرنے پر وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیڑا کھائی میں گرنے لگتا ہے، اور اس کے گرتے ہی باقی سب لوگ کھائی کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ نیچے دیکھنے پر انہیں نظر آتا ہے کہ کیڑا ایک چٹان کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ کے آدھے راستے میں چٹان پر سے گر جاتا ہے۔ داؤ جا کر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب لوگ اسے موت کے منہ میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی داؤ سے کہتا ہے کہ انہیں واپس لے جانا اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ حالات اور لوگوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ رات بھر اپنے بیٹے کو پکارتا رہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس کا بیٹا بھی اسے واپس آواز دے گا۔ اس رات جب اس کی کوئی آواز نہیں آتی اور داؤ کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس کی یادگار بنا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک گدھ کیڑا کو مرا سمجھ کر اسے نوچنے کے لیے آتا ہے، لیکن کیڑا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ گدھ کو مار دیتا ہے اور خود کو مشکل میں پا کر اپنے والد کو آواز دیتا ہے۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی ہمت کرتا ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں اس کا پاؤں پھسلا جاتا ہے اور وہ نیچے لڑک جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور پھر سے کوشش کرنے لگتا ہے۔ ابھی اس وقت موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کھائی بارش سے بھر جاتی ہے اور پانی کا ریلا اسے دور بہا لے جاتا ہے۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں پر لکڑی کی پٹی باندھتا ہے اور لنگڑاتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر سے نکلنے لگتا ہے۔ اپنی موت کی یادگار دیکھ کر وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا سارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ان پتھروں کو کھائی میں پھینک دیتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ اس کا شور سن کر کچھ بھیڑیے اس پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ان سے بچتے بچاتے ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے اور رات وہیں گزار لیتا ہے۔ اگلی صبح اس کا سامنا پھر انہی بھیڑیوں سے ہوتا ہے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے۔
اس سے پہلے کہ وہ درخت پر چڑھتا، ایک بھیڑیا اس کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے۔ وہ اس بھیڑیے کو اپنے ہتھیار سے مارتا ہے اور اس کو دور بھگا دیتا ہے۔ وہ رات بھر اس درخت پر بیٹھا رہتا ہے۔ بھیڑیے پوری رات اس کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی وہ زخمی بھیڑیوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح وہ لکڑی سے ہتھیار بناتا ہے اور اس بھیڑیے کو درد سے چھٹکارا دینے کے لیے اسے مارنے لگتا ہے۔ اسی دوران ان کی نظریں مل جاتی ہیں اور کوڑا کو بھیڑیے پر رحم آتا ہے۔ اسی دوران وہ رسی سے اس بھیڑیے کا منہ باندھ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک غار میں گھس جاتا ہے اور وہاں رات گزارتے ہیں۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے اور غار کا جائزہ لیتا ہے تو وہ اسے جانا پہچانا لگتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی غار ہے جس میں اس نے اپنے باپ کے ساتھ رات گزاری تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں سے اپنے لیے دوائی بناتا ہے اور اپنے پیر پر لگا دیتا ہے۔ اس دوران وہ پانی پیتا ہے۔ اسے پانی پیتا دیکھ کر بھیڑیا اپنے منہ کی رسی کھول لیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ کیڑا ڈرتے ڈرتے ایک کٹوری میں اسے بھی پانی دیتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کی دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں وہ اس کی مرہم پٹی کر دیتا ہے۔ خوراک کے لیے وہ ایک خرگوش کا شکار کرتے ہیں۔ کیڑا خود بھی خرگوش کھاتا ہے اور بھیڑیے کو بھی اس میں سے کھانے کے لیے دیتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک نئی امید کے ساتھ گھر جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیے سے واپس اپنے گھر جانے کے لیے کہہ کر اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے، لیکن وہ بھیڑیا لگاتار اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آخر کار وہ اسے لکڑی سے مارنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ واپس نہیں جاتا اور اس سے کھیلنے لگتا ہے۔ آخر کار وہ اس کے قریب آتا ہے اور اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ان کا سامنا جنگلی سوروں کے گروہ سے ہوتا ہے۔ الفا اپنی چالاکی سے سور کو کیڑا کی طرف دھکیل لیتا ہے، لیکن وہ ڈر جاتا ہے اور اس رات انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا ہے۔ اگلے دن وہ دونوں مل کر پھر سے شکار کرنے لگتے ہیں۔ بھیڑیا سے شکار کرنے کی پریکٹس کرواتا ہے۔ ہوتے ہوتے وہ اور بھی گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ رات کو بھیڑیا کیڑا کے پاس آ کر سو جاتا ہے اور صبح اسے بڑی پیار سے جگاتا ہے۔ پھر وہ دونوں پانی میں نہاتے ہیں۔ اسی دوران بھیڑیا اسے ایک مچھلی پکڑ کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر کیڑا بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں اپنی منزل کی طرف سے نکل پڑتے ہیں۔ کیڑا اپنے دوست کو الفا کا نام دیتا ہے۔ اب رفتہ رفتہ موسم بدلنے لگتا ہے۔ کیڑا جنگلی سور کا شکار کرتا ہے اور رات کو دونوں مل کر اسے کھاتے ہیں۔ ابھی اسی دوران بھیڑیوں کا ایک جھنڈ وہاں آ جاتا ہے۔ خطرہ سمجھ کر کیڑا اپنا نیزہ اٹھا کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ الفا سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا ہی جھنڈ ہے اور اس کو واپس لینے آیا ہے۔ الفا پیچھے مڑ کر کیڑا کو بے بسی سے دیکھتا ہے، جیسے وہ اس سے جانے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ کیڑا بھی اسے اپنے خاندان کے پاس جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ الفا چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ برفیلی پہاڑ سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ نظر آتا ہے۔ اس جھنڈ میں اسے الفا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے کہ اچانک برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے پانی میں گر جاتا ہے۔ الفا اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے بچانے کے لیے دوڑ کے آتا ہے۔ وہ اپنے پنجوں سے برف توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے توڑ نہیں پاتا۔ وہ کوشش کرتا ہے اور ہتھیار سے برف کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور الفا اس کی مدد سے باہر آتا ہے۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ اپنے کپڑے اتار کر آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ رات الفا کے ساتھ گزارتا ہے اور صبح ہوتے ہی اسے ساتھ لے کر اپنی منزل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف کیڑا کو اپنے راستے میں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس سے مدد لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ برف کی شدت سے جم کر مر چکا تھا۔ کیڑا اس کے ہاتھ سے تیر اور کمان لے کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دوران سفر ان کا سامنا برفیلے طوفان اور لکڑ بگوں سے ہوتا ہے۔ وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ غار کے اندر الفا کو خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ تبھی ایک شیر کیڑا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، لیکن الفا بیچ میں آ جاتا ہے اور شیر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اس سے لڑتا ہے۔ کیڑا اپنے نیزے سے شیر کو مار گراتا ہے، لیکن اس لڑائی میں الفا بہت زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کی وفاداری کو دیکھ کر کیڑا اسے عمر بھر ساتھ رکھنے کی قسم کھاتا ہے۔ راستے میں کیڑا کو مینار نظر آتا ہے جو صحیح سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرف جا رہا ہے۔ شدید موسم اور برفانی طوفان میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر الفا کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ گر پڑتا ہے۔ کیڑا اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے۔ کچھ دیر چل کر کیڑا بھوک اور پیاس سے نڈال ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں الفا کو نیچے رکھ کے سو جاتا ہے۔ اسے خواب میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ اس خواب سے ہمت پا کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ آخر اس کی ہمت رنگ لاتی ہے اور وہ اپنے قبیلے سے جا ملتا ہے۔ وہ اپنی فیملی سے ملتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ کیا اس نے خود کو ثابت کر دیا۔ اس کا باپ اسے سینے سے لگاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ الفا اور کیڑا کا علاج کرتے ہیں۔ کیڑا کو پتہ چلتا ہے کہ الفا ایک مادہ ہے اور 2 بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے
اور اس کی نظر میں الفا کی عزت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قبیلے والے الفا اور اس کے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ قبیلے کو ایک نیا سربراہ ملتا ہے اور ہمیں انسان اور جانور کی دوستی اور وفاداری کا سبق ملتا ہے۔ یہ فلم یہیں ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں ہمت و بہادری کا سبق پڑھاتی ہے۔